वंडरफुल इन्फो के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है? कबूतर बद्दुआ कब देता है? क्या इस्लाम में कबूतरबाजी जायज़ है या नाजायज़? यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वंडरफुल इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाज़रीन ग्रामी, कबूतर दुनिया भर में पाए जाते हैं सिवाय सर्द तरीन इलाकों के। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कबूतर नरम, बोल्ड, छोटे बाल वाले परिंदे होते हैं जिनकी जिल्द और पेशानी के दरमियान सैडर होती है। तमाम कबूतर सर की खसूसियात के साथ घूमते हैं। इनके लंबे परों और ताकतवर परवाज़ के पट्ठों की वजह से वो मजबूत और तेज़ परवाज़ करने वाले हैं। कबूतर मोनोगामस होते हैं, यानी वो ज़िंदगी के लिए जोड़ लेते हैं और ज़िंदा बच जाने वाले एक नए साथी को आहिस्ता आहिस्ता कबूल करता है। मादा एक कमज़ोर घोंसले में 2 चमकदार सफ़ेद अंडे देती है जो उन्हें बामुश्किल पकड़ती है। मादा आम तौर पर रात को अंडे देती है। इनक्यूबेशन का दौरानिया 14 से 19 दिन होता है, लेकिन बच्चों को घोंसले में मज़ीद 12 से 18 दिन तक देखभाल की जाती है। प्यारे दोस्तों, कबूतर बड़ा ज़हीन परिंदा है जो अशख़ास को उनकी तस्वीर में भी पहचान लेता है। साइंसदानों का ख्याल है कि कबूतर आईने में अपनी तस्वीर देखकर खुद को पहचान सकता है, यानी ये चेहरे की पहचान की हद तक खुद शनास परिंदा है। ये खसूसियत क्योंकि दूसरे परिंदों में नहीं पाई जाती, इसीलिए इसकी अपनी जुदागाना हैसियत है जो किसी भी दूसरे परिंदे से इन्हें इस खसूसियत में मुमताज़ करती है। कबूतर में हुरूफ तहज्जी शनाख्त करने की सलाहियत पाई जाती है। एक तजर्बे के ज़रिए साइंसदानों ने यह साबित किया है कि कबूतर पूरे अंग्रेज़ी हुरूफ तहज्जी को शनाख्त करता है, जो उनकी ज़हनी सलाहियत की आईनादार है। कबूतर अपनी चोंच से पानी चूस कर पीना जानता है, जबकि दूसरे परिंदों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। कबूतर हज़ारों मील दूर अपने घर का पता ढूंढ लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है? इसके मुतालिक कई नज़रियात पेश किए गए हैं, जिनमें एक नज़रिया मकनातीसी हैसियत का नज़रिया है, जिसकी वजह से यह जानदार सूरज को रहनुमा बनाकर मशरिक़ व मग़रिब की समतों का तयन करता है। इनके मुतालिक ख्याल किया जाता है कि ये ज़मीन की मकनातीसी क़ुव्वत को पहचान सकते हैं, इसीलिए वो अपने घर का रास्ता बआसानी ढूंढ निकालते हैं। कबूतर 70 से 75 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से परवाज़ कर सकते हैं। दौरान परवाज़ इनकी ऊंचाई यानी इर्तिफा 6000 फुट से ज़ायद हो सकता है। कभी कभार कबूतर घर का रास्ता ढूंढते हुए एक दिन में 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासला तय कर लेते हैं। इसके अलावा ये परिंदा ज़ेरे ज़मीन ज़लज़ले की लहरों की हल्की आवाज़ को भी महसूस करता है। ये खसूसियत भी कबूतर को रास्ता ढूंढ निकालने में आसानी पैदा करती है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन व सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है और ये कि कबूतर बद्दुआ कब देता है। कबूतर पालने के बारे में बात करने से पहले आपके लिए कबूतर की एक पुरानी कहानी पेश खिदमत है। तफासीर में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया, ज़मीन को देख कि इस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कौवे को एक मुर्दार जानवर मिला, वो उसी को खाने में मस्त हो गया, वापस ना आया। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी, इसीलिए उसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। उसे ज़मीन का कोई खिता भी नज़र ना आया, इसीलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया।
اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہیں۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا۔ آج وہی توق کبوتر کی اس خوشبختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے، اور کوے کو خوف کی بددعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوہ انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ تفسیر روح البیان جلد 5 میں یہ تو کبوتر کی کہانی تھی۔ ایک ایسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ پیارے دوستو، فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ کبوتر رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب انتظام کر کے جائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اسے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اس لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بددعا لگنے کا اندیشہ ہے، اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے تو کبوتر بھی بددعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ایک ہے، کبوتر گھر میں رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفات سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کے لیے حکم فرمایا ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ پیارے دوستو، اکثر ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا اسلام میں کبوتر بازی جائز ہے یا ناجائز؟ ناظرین گرامی، کچھ لوگ شوقیہ کبوتر پالتے ہیں
اور کبوتر بازی کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ کبوتروں کو کچھ خاص کھلا پلا لیتے ہیں اور جس سے وہ فضا میں اڑتے رہتے ہیں۔ اس بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جس کا کبوتر زیادہ دیر اڑتا ہے وہ جیت جاتا ہے اور انعام کی رقم اسے مل جاتی ہے۔ کیا اس طرح کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ مقابلہ بازی تو کئی وجہ سے حرام ہے، مثلا جوا، وقت کا ضیاع، فضولیات میں مشغولیت، پرندوں کو بلا وجہ تھکانا وغیرہ۔ ایسا شوق رکھنے والے کو حدیث شریف میں شیطان کہا گیا ہے۔ اگر جوا نہ لگایا جائے پھر بھی کبوتر بازی کی اجازت نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا دیگر پرندے اڑانے کو مشغلہ بنانے والا اور ہر وقت ان کے ساتھ مشغول رہنے والا عموماً فرائض اور دیگر عبادات کی ادائیگی سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس غفلت کا سبب کبوتر اڑانے کا مشغلہ بنتا ہے۔ لہٰذا کبوتر بازی کے مشغلے کو ہی شیطانی عمل سے تعبیر دی گئی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں بے پناہ اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی، اور اگر ایسا ہے تو اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔